صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہاں پر ہم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، اگر ہم شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفاعت کے طلبگار ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینا چاہتے ہیں، جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ چاہتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کا پڑھوس جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خود بھی سنتوں کو سیکھیں اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں. پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، یہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کا جو عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ آج کا مسلمان، اس کے ذہن میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ دین صرف نماز روزے کا ہی نام ہے. حالانکہ یاد رکھ لیجئے، دین، نماز روزہ دین کا ایک حصہ ضرور ہے، نماز روزہ دین میں شامل ضرور ہے. ہمارے شیخ الحدیث، شیخ طریقت، رہبر شریعت، سراج السالکین، محبوب العارفین، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے. یاد رکھ لیجئے کہ دین کس چیز کا نام ہے. دین نام ہے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام دین ہے. گویا خالی نماز روزہ ہی دین نہیں، بلکہ نماز روزہ دین کا ایک حصہ ہے. یاد رکھ لیجئے، دین کے اندر عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے. اسی طریقے سے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی دین کا ایک حصہ ہے. اور یاد رکھ لیجئے، حقوق اللہ کا معاملہ یہ ایک بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ معاملہ اور اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا معاملہ ہے. یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کا حق جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے. اس لئے پیارے محترم اسلامی بھائیو،
یاد رکھ لیجئے، اگر حقوق العباد میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی رہ گئی تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہم مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، دنیا کے درہم دینار سکے سونا چاندی جس کے پاس نہ ہو، ہم اسے کہتے ہیں یہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو جھاڑا ہوگا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوگی۔ اللہ اکبر! آج مظلوم اپنا حق اس ظالم سے لے گا، یہاں تک کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کے نامہ عمل میں داخل کر دی جائیں گی۔ اگر اس کے باوجود معاملہ اگر درست نہیں ہوا، نیکیاں ختم ہو گئی، تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے نامہ عمل میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ایسا شخص جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر بروز حشر رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوگا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کے سبب آج اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور مظلوموں کے گناہ اس کے نام عمل میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ایسا شخص حقوق العباد میں کوتاہی کے سبب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! میرے محترم اسلامی بھائیوں، کاش ہم حقوق العباد کے معاملے میں ذرا سنبھل جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا یہ جو بیان ہو رہا ہے پڑوسیوں کے حقوق، انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے پہلے اپنی بندگی کا حکم دیا، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں، نہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا، ماں باپ کو اذیت دی، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا قہر و غضب اس پر نازل ہو جائے گا۔ اور ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں کہ والدین کے نافرمان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ رشتہ داروں کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ آگے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ۔ آیت مبارکہ میں پڑوسیوں کے لیے 3 لفظ استعمال کیا گیا۔ اب اگر ان تینوں الفاظ کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو ایک ہی لفظ ہوگا، یعنی پڑوسی۔
لیکن اصطلاح قرآنی میں یہ تینوں پڑوسیوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ پڑوسیوں کی پہلی قسم ہے والجار ذی القربا، یعنی وہ پڑوسی جو بالکل قریب ہو، سب سے اہم حق اس پڑوسی کا ہے۔ دوسری قسم والجار الجنب، یعنی وہ پڑوسی جس کے گھر سے گھر تو ملا ہوا نہیں ہے لیکن وہ قریب ہی ہے، اسی محلے اور گلی میں 2-4 گھر چھوڑ کر رہتا ہے۔ اور تیسری قسم والصاحب بالجنب، یعنی جو عارضی طور پر پڑوسی بن جائے، گویا رفیق سفر یا ہم نشین جو برابر کی سیٹ والا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اسی طرح کسی اجتماع یا درود و سلام کی محفل میں یا درس قرآن میں یا اجتماع ذکر و نعت میں ہمارے برابر بیٹھنے والا ہمارا پڑوسی ہے۔ ان تینوں کا الگ الگ ذکر کر کے فرما دیا کہ ان تینوں کے الگ الگ حقوق ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پہلی قسم الجار ذی القربا، اس کی زیادہ مشہور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ وہ پڑوسی جو بالکل متصل ہو اور ملا ہوا ہو، اس کا حق تو اتنا زیادہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنی جائیداد فروخت کرنی ہے تو پہلے اس پڑوسی کو پیشکش کرو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، اگر تم نے لینا ہو تو معاملہ کر لو، اس لیے کہ پہلا حق تمہارا ہے۔ اور اگر وہ جائیداد فروخت ہو جائے اور یہ بالکل ساتھ والا پڑوسی چاہے تو حق شفاء کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ جائیداد میں لوں گا، جس سے وہ پہلا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ الجار ذی القربا کی ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، اور الجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی جو پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے۔ الجار ذی القربا کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو، اور الجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی جو کہ پڑوسی تو ہے لیکن غیر مسلم ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض پڑوسی ایسے ہیں جن کے انسان پر 3 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا، دوسری رشتہ داری کا، اور تیسرے پڑوسی ہونے کا۔ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا پڑوسی ہونے کا، اور بعض وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، یعنی مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، یہاں ایک مدنی نقطہ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے کہ اگر غیر مسلم پڑوسی کا حق بھی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دو، اس کے دکھ درد میں شامل رہو، اس کے عقائد اور مذہب سے نفرت کا اظہار ہو لیکن اس کی ذات سے نفرت نہ ہو، وہ یا نفرت اس کے مرض سے کرو، مریض سے نہ کرو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے 6 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، پڑوسی کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ محتاج ہے تو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس کی احتیاج دور کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ گویا ایک پڑوسی کی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ دوسرے پڑوسی کے حالات سے باخبر ہو، اس کے پاس کھانے پکانے کا سامان نہ ہو تو مہیا کرے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اب کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ بس سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنی ہے، اب سارے سال کی چھٹی ہو گئی۔ یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا کہ انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بھوکے پڑوسی کو کھانا کھلانا بھی فرض اور واجب ہے، محض سنت اور مستحب والی بات نہیں ہے۔ کسی بھوکے سے بیتاب بھوکے کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ یہاں یہ بات بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے۔ اسی طرح ایک اور حق بھی فقہاء کرام نے واجب قرار دیا ہے، اور وہ ہے حق معون، جسے سورۃ الماعون میں بیان فرمایا گیا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ افسوس ہے الذین ہم یراؤون، ان نمازیوں پر جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معون کو روکتے ہیں۔ معون کہتے ہیں روزمرہ چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں کو، معمولی استعمال کی چیز کو، جس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا۔ مثلا کوئی پڑوسی کوئی پلیٹ یا چمچ یا نمک یا مرچ مانگنے آ گیا یا ماچس لینے آ گیا، یہ معمولی استعمال کی چیزیں ہیں، اگر یہ پڑوسی سے روکی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نمازیوں پر افسوس فرمایا کہ نماز تو ادا کرتے ہیں مگر معون کو بھی روکتے ہیں، یعنی معمولی استعمال کی چیزوں میں پڑوسیوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس سے مراد وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کے دینے میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ بڑی قیمتی اشیاء اس وعید میں داخل نہیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی پڑوسی چھوٹی موٹی چیزوں میں روز کی عادت ہی بنا لے کہ دوسروں کو بالکل پریشان کر کے ہی رکھ دے، اور وہ تنگ اگر چیزیں دینے سے انکار کر دے تو بھی وہ اس افسوس میں داخل نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیں۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پڑوسی کا دوسرا حق اللہ کے محبوب دانۂ غیوث صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ کبھی قرض مانگے تو اسے قرض دے دو۔ قرض کے بارے میں شرعی تفصیل یہ ہے کہ اگر کھانے پینے سے عاجز آ چکا، بالکل محتاج ہو چکا، تو اس صورت میں قرض دینا فرض اور واجب ہے۔ اور اگر ایسی صورت تو نہ ہو بلکہ ویسے ہی کسی ضرورت کے لیے مانگ رہا ہو تو قرض دینا حسن سلوک کا تقاضا ہوگا، اور یہ شرعاً مستحب ہے۔ قرض دینے کی فضیلت میں بہت ساری احادیث کریمہ آئی ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ قرض دینے میں ہدیہ دینے کی نسبت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے بہت سے اللہ والوں کا معمول رہا کہ جب ان سے کوئی پیسے مانگتا تو کہتے اچھا یہ پیسے تو لے لو لیکن یہ قرض ہے،
اور جب ادائیگی کا موقع آتا تو معاف کر دیتے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ اس میں دوہرا ثواب ہے، قرض دینے کا ثواب الگ اور قرض معاف کرنے کا ثواب الگ۔ لیکن بدقسمتی ہے، آج ہمارے ہاں ماحول اس قدر خراب ہو چکا کہ کسی کو قرض دے کر واپس لینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی قرض مانگتا تو بس اتنا ہی دیتے کہ اگر واپسی نہ ہو تو کوئی صدمہ اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ قرض دینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر قرض کی واپسی میں تنگ دست مقروض کو مہلت دینے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور قرض معاف کر دینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو کوئی خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک کے بدلے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو کسی کو قرض دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 18 گنا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرات میں 10 گنا جبکہ قرض دینے میں 18 گنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہا ہے۔ حالانکہ خیرات میں مال واپس نہیں آتا، جبکہ قرض دینے میں مال واپس بھی مقروض ادا کرے گا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے میرے صحابہ، خیرات ہر ضرورت مند اور غیر ضرورت مند لے لیتا ہے، لیکن قرض صرف ضرورت مند ہی لے گا، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے قرض دینے کی کتنی فضیلت ہے۔ کاش ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، پڑوسی کا تیسرا حق سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر پڑوسی کے یہاں کوئی خوشی ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہو اور اسے دعائیں دو۔ مثلا اس کے ہاں اولاد ہوئی، کسی کو اچھی ملازمت ملی، کاروبار میں ترقی ہوئی، یا اس کے ہاں شادی ہے، اس کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہے، اسے مبارکباد پیش کی جائے۔ لیکن آج کا مسلمان یہ سارے کام کرتا ضرور ہے لیکن رسمن کرتا ہے۔ کاش ہم اس کو سنت کی ادائیگی کی نیت سے کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اب کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ رسماً مبارکباد دیتے ہیں، رسماً کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اتباع سنت کا خیال تک نہیں آتا، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا تھا، اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ ناراض ہوگا۔ محض پلٹاوے کے طور پر کرتے ہیں، ثواب کے طور پر نہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مبارکباد محض رسمن نہ ہو، کہ جب بھی مبارکباد پیش کرنے جائیں تو مٹھائی کا ڈبہ ضرور لے کر جائیں، چائے کھانے والا کوئی بھی نہ ہو، بلکہ ڈھیر لگ جائیں، لیکن یہ رسم ضرور پوری کرنی چاہیے۔ ان رسموں کی پابندی کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، ہاں ویسے ہی خوش دلی اور دل کے داعیے سے ہدیہ لے جانے میں کوئی حرج نہیں، اسے ملاقات کا لازمی حصہ نہ سمجھا جائے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں،
قرآن پاک میں سورہ مدثر پارہ نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اگر کسی کو تم لین دین کرو، کسی کو کچھ دو، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرو، بھلائی کرو، اس سے بدلے کی توقع نہ رکھو۔ اے کاش آج کے اس محفل میں ہم اس بات کا عہد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ آج کے بعد اگر کسی کی خوشی میں شریک ہوں گے تو محض رسمن نہیں بلکہ اتباع سنت، ثواب اور نیکی کے جذبے سے سرشار ہو کر دوسرے مسلمان خصوصاً پڑوسی کو مبارکباد پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا چوتھا حق یہ بیان فرمایا کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے تعزیت کرو۔ تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، یعنی اگر اس کی تکلیف کو دور کرنا ممکن ہے تو دور کر دو، اور اگر دور کرنا ممکن نہیں تو تسلی دے دو۔ مثلا کوئی فوت ہو جائے تو اسے زبانی طور پر تسلی دے کر ہمدردی کا اظہار کرو۔ کسی کا دل غم میں ڈوبا ہوا ہو، اسے جا کر ایسے جملے کہنا جس سے اس کے دل کو سکون اور ٹھنڈک محسوس ہو، اس کا نام تعزیت ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ آج ہم نے تعزیت اس چیز کا نام رکھ لیا ہے کہ مرنے والے کے لواحقین کو خوب رلانا، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے میت کے لواحقین کو خوب رونا آئے، صدمے میں مزید اضافہ، جذبات کو ابھارا جائے۔ خصوصاً خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہے، ان کے نزدیک بس تعزیت کا مفہوم یہ ہے کہ خود بھی روئیں اور دوسروں کو بھی رلائیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اگر کوئی شخص صدمے پر بے حال ہو جائے، صبر نہ کرے، پریشانی میں واویلا کرے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، بالوں کو نوچے، اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس قدر گناہ دے گا جتنے دنیا میں آنے کے بعد وہ سانس لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سانسوں کے برابر اس کے نامہ عمل میں گناہوں کو داخل کرتا ہے۔ اس لیے پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہو سکے تو پریشانی ہو تو صبر کرے، اور جب کسی کی تعزیت کے لیے جائیں تو تعزیت کا صحیح طریقہ کیا ہے خوب سمجھ لیجئے۔ یہ تعزیت نہیں ہے کہ کسی کو رلایا جائے، اس کے جذبات کو ابھارا جائے، یہ تعزیت نہیں ہے، بلکہ تعزیت کا معنی یہ ہے تسلی دینا۔ زبانی طور پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ تعزیت کا مفہوم یہ نکلا کہ ہر وہ کام اختیار کرنا جس سے غمزدہ کا غم شرعی حدود کی پابندی کے ساتھ ہلکا ہو جائے، تعزیت کہلاتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم علیہ السلام نے پڑوسی کا 5واں حق یہ ارشاد فرمایا، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کی جائے، لیکن یہ بیمار پرسی اور تیمارداری اس طرح ہو کہ اس بیمار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ عیادت کرنا یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی تک پورے عرصے جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے
تو اس کی واپسی تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو 70,000 فرشتے ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ عیادت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ تمام ثواب اس وقت ملے گا جب عیادت پورے آداب اور طریقے سے کی جائے۔ مثلا جس کی عیادت کے لیے ہم جا رہے ہیں اسے کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو، ایسے وقت میں جانا جو مریض کے آرام کا وقت ہو، اس وقت یہ عیادت اس مریض کے لیے تسلی تو نہ رہی، البتہ الٹا باعث پریشانی بن گئی۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ کہ تم میں سے جو کوئی بھی عیادت کرے وہ ہلکا پھلکا رہے، یعنی جتنا جلدی ہو سکے واپس آ جائے، بس مریض کا حال دریافت کرے، اسے تسلی کے الفاظ کہے، ہو سکے تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے، پھر جلد واپس آ جائے، زیادہ دیر تک نہ بیٹھے۔ ہاں اگر مریض سے ایسا بے تکلف ہے جس کی زیادہ دیر بیٹھنے سے مریض کو پریشانی اور گرانی نہ ہو تو اس کے لیے زیادہ دیر بیٹھنا حرج نہیں۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے کے فقیہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے، بہت سے لوگ عیادت کے لیے آئے، ان میں ایک بیچارہ ایسا بھی آ گیا جو عیادت کے آداب سے واقف نہ تھا، وہ عیادت کے لیے بیٹھا اور جم کر بیٹھ گیا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروت میں خاموش رہے۔ اسی طرح کئی گھنٹے گزر گئے، لوگ آتے جاتے رہے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بہت تنگ آ کر فرمایا، ایک تو بیماری کی تکلیف ہے، دوسرے لوگوں کو آداب عیادت بھی معلوم نہیں، اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بے وقوف اب بھی نہ سمجھا اور کہنے لگا، حضور اگر آپ فرمائیں تو دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی اندر آ ہی نہ سکے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں بھائی بند تو کر دو لیکن اندر سے نہیں، باہر سے بند کرنا۔ حاصل یہ نکلا کہ عیادت کرنی ہو تو ایسے کی جائے کہ مریض کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا چھٹا حق ارشاد فرمایا کہ اگر پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، جس سے جنازے میں شرکت کا ثواب بھی ملتا ہے اور پڑوسیوں سے غم خواری پر اجر بھی ملتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک کی رات اجر عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے دفنانے تک شریک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے مزید ایک کی رات اجر عطا فرماتا ہے۔ گویا جنازہ پڑھنے پر ایک قیرات اور تدفین میں شریک ہونے کو ایک اور قیرات۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، قیرات احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ تو گویا جو جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر تدفین میں بھی شریک ہو جائے، قبرستان تک جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مزید ایک قیرات اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کل 6 حقوق بیان فرمائے۔
نمبر 1 محتاج کی حاجت پوری کرنا، نمبر 2 قرض دینا، نمبر 3 اس کی خوشی میں شرکت کرنا، نمبر 4 غم میں تسلی دینا، نمبر 5 عیادت کرنا، نمبر 6 اس کی انتقال کی صورت میں جنازے میں شرکت کرنا۔ لیکن پڑوسی کے حقوق صرف 6 نہیں ہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے پڑوسی سے حسن سلوک کرنا خیر ہی خیر اور ثواب ہی ثواب ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک بات کا اور خیال رکھا جائے، اگر پڑوسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بیان فرمایا ہے، کیونکہ جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ عز و جل اس کے عیب چھپاتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کس قدر پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان صرف نماز روزے کو ہی دین سمجھتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہمارے اسلاف نے جو مرتبہ اور مقام رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں حاصل کیا، وہ حقوق العباد کی ادائیگی کی وجہ سے بھی کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان بندوں پر بہت زیادہ مہربانی فرماتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے ریت کے ذرات۔ ریت کے کتنے ذرات ہیں؟ کاؤنٹ لیس ہیں، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے ریت کے ذرات، لیکن سب سے آسان ذریعہ مخلوق خدا پر شفقت، مخلوق خدا پر مہربانی کرنا، یہ سب سے آسان ذریعہ ہے کہ بندہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کو راضی کر لے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کس قدر پڑوسیوں سے حسن سلوک کرتے تھے، اور لوگ ان کا پڑوسی ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور محدث ہیں ابو حمزہ سکری، ان کا نام سکری یوں مشہور ہوا، عربی میں سکر نشے کو کہتے ہیں۔ ان کی باتیں جو سنتا تھا اس پر ایک قسم کا نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت کی وجہ سے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا، خریدار سے بات چیت بھی ہو گئی۔ اہل محلہ کو پتا چلا کہ سارے محلے والوں کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، درخواست کی کہ ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ کریں، مکان فروخت کرنے کی وجہ بتائیں۔ حضرت ابو حمزہ سکری نے فرمایا بھائی کچھ ضرورت ہے جس کی وجہ سے مکان بیچنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تمام اہل محلہ نے کہا حضرت جتنی رقم میں مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں ہم اتنی رقم بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ کریں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ حضرت ابو حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال کرتے تھے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس بات کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ کوئی کسی مقام تک ایسے ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو کسی منصب تک لے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے علماء، فقہاء اور اللہ والوں کے بارے میں یہ پڑھا سنا کہ بہت سارے اللہ والوں کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ اپنے معمولات سے پہلے پڑوس میں بیوائیں اور دیگر خواتین جن کے گھر کوئی سودا لانے والا نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر جا کر فرماتے کہ جو کچھ منگوانا ہو مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ پھر ان سے پیسے لیے، سودا خریدا اور ایک ایک کے گھر میں پہنچایا۔ پھر اس پر ہی بس نہیں بلکہ کوئی یہ کہتا حضرت یہ سودا تو آپ غلط لے آئے، میں نے تو کچھ اور منگوایا تھا، میں نے تو فلاں چیز اتنی منگوائی تھی، آپ زیادہ لے آئے ہیں۔
یہ سن کر فرماتے اچھا کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ پھر جا کر دوبارہ ان کا سودا لے آتے۔ یہ سب دین ہے، صرف چند اعمال ظاہری کا نام دین نہیں، بلکہ اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، پڑوسی صرف کوٹھی اور بنگلے والا ہی نہیں بلکہ جھونپڑی والا بھی پڑوسی ہے۔ ان تمام باتوں میں سب سے اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ پڑوسی وہ نہیں جو ہمارا ہم مرتبہ ہو۔ اگر ہمارا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو، اور اگر میرا بنگلہ ہے اور ساتھ والے کی جھونپڑی ہے تو وہ پڑوسی نہیں ہے۔ یاد رکھیے پڑوسی سب برابر ہیں، کوٹھی والا بھی اور جھونپڑی والا بھی، جھگی والا بھی، بلکہ اس کچی جھونپڑی والے کا حق بنگلے والے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ بنگلے والا تو خود کفیل ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ جھونپڑی والا خود کفیل نہ ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے ہاں ایک عام فہم بات کہی جاتی ہے کہ یہ اپر کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے۔ یاد رکھ لیجئے اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ یہودی ذہنیت ہے کہ صاحب یہ تو اپر کلاس، یہ مڈل کلاس، یہ لوور کلاس۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مرتبے والا کون ہے؟ اللہ نے اعلان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے یہودیوں والی ذہنیت ہے، مسلمانوں کی ذہنیت یہ نہیں۔ اور پھر ایک بات بھی ذہن میں رکھ لیجیے، لوگ کہتے ہیں صاحب ناظم صاحب سے تعلقات کی رکھے جائیں، صاحب یہ علاقے کا منسٹر ہے اس سے تعلق رکھے جائیں، صاحب یہ چیف منسٹر ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، صاحب یہ سفیر ہے، اس سے تعلق رکھا جائے، اس سے تعلق کام آئے گا۔ یاد رکھ لیجئے یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مفہوم یہ کہ غریبوں سے تعلق رکھو، اس لیے کہ جو غریبوں سے تعلق رکھے گا یہ غریب سے تعلق کل بروز قیامت کام آئے گا۔ وہ کیسے؟ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز حشر ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، وہ غریب جو دنیا میں مال کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے کمزور ہوں گے، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائے گا اے میرے بندو، میں نے دنیا میں تمہیں مال، منصب اور طاقت میں کم رکھا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم میری بارگاہ میں کوئی گرے پڑے تھے، بلکہ آج کے دن میں تمہیں عظمت دے رہا ہوں، جاؤ میدان محشر میں جس نے دنیا میں تم پر مہربانی کی تھی اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، تو یاد رکھ لیجئے آج کل یہ وبا چل چکی ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹس کا ہے وہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ہم گلتے ملتے بھی ہیں اور خوشی اور غمی میں شرکت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر غریب پڑوسی ہے تو اس کا کوئی حق نہیں۔ پڑوسی تو دور کی بات، آج کل رشتہ داروں کے بارے میں یہ معیار قائم ہے کہ جو رشتہ دار معیار کے مطابق ہے اس کے ساتھ تو ہم ملتے جلتے ہیں، اور جو بیچارہ غریب ہے اسے رشتہ دار کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے غریب سے تعلق یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو غریب کے ساتھ مہربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اس غریب کی وجہ سے اس پر خصوصی شفقت اور مہربانی فرمائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کی ایک سنت مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں مناخا ایک بازار ہے جو اب بھی نہ قائم ہے،
مناخہ کا معنی ہے وہ جگہ جہاں سواری روکی جائے۔ اس بازار میں اکثر لوگ کوئی دکانیں تھی، کوئی اکا دکا خماچہ فروش بھی تھا۔ ایک صحابی ظاہر نامی تھے، وہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، کوئی دکان وغیرہ تو تھی نہیں، ویسے ہی کھڑے ہو کر سودا بیچا کرتے تھے۔ ایک تو بے انتہا غریب، دوسری شکل و صورت میں بھی کچھ کمزور تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بازار سے گزرتے تو سب سے زیادہ توجہ اس صحابی پر دیتے۔ ایک مرتبہ وہ سامان بیچ رہے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی شفقت سے دبے پاؤں اس کے پاس گئے، اس صحابی کو کولی بھر کر پکڑ لیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بند کر دیا۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، کون ہے؟ آپ نے آواز لگائی، اس غلام کو مجھ سے 1 درہم میں کون خریدتا ہے؟ حضرت ظاہر آواز سے پہچان گئے، ارے یہ اور کوئی نہیں، یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کمر کو اور پیچھے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش کی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے بیچنا چاہیں گے تو مجھے بہت کھوٹا پائیں گے، کوئی میری قیمت لگانے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو بالکل بے قیمت ہوں، حقیر ہوں۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اے ظاہر، دنیا والے تمہیں کتنا ہی کھوٹا سمجھیں لیکن اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے۔ اور فرمائیے، سارے مالداروں کو چھوڑ کر دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہیں، جس کی طرف کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، لہذا زیادہ توجہ ان کی طرف ہونا چاہیے جو بے سر و سامان، تنگ دست و تہیے دامان ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تیسری قسم صاحب بالجنب، یعنی وہ پڑوسی جو عارضی طور پر ساتھ ہو گیا، یعنی رفیق سفر یا ہم نشین یا جہاز میں، غرض کسی بھی جگہ پر برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ ہمارا صاحب بالجنب ہے۔ اور صاحب بالجنب کی تفصیل میں وہ آدمی بھی شامل ہے جو ہمارا ہم پیشہ ہو، اس تھوڑی دیر کے ساتھ میں یہ کوشش ہو کہ ہم اپنے برابر والے کو کچھ راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بس میں آدھے گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا سفر کرنا ہو تو تھوڑی سی دیر تکلیف اٹھانے سے کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ اگر ایثار کر کے برابر والے کو کچھ فائدہ پہنچا دیا جائے تو اس برابر والے کو آرام ملے گا اور ہمارے لیے بے حساب اجر لکھا جائے گا۔ یہاں یہ بات اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے، جس میں بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ ہم لوگ ریل میں سفر کر رہے ہیں، ہر آدمی کو سیٹ پر بیٹھنے کا حق حاصل ہے۔ اب یہ دیکھا گیا کہ کسی نے جا کر 4 آدمیوں کی جگہ گھیر لی اور کسی دوسرے مسافر کو بیٹھنے ہی نہیں دیتا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا مسافر کھڑا ہو کر جا رہا ہے۔ یہ صاحب بالجنب کی حق تلفی ہے، کیونکہ اسے بھی بیٹھنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے، اور یہ چیز جسے بہت معمولی سمجھا جاتا ہے حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہے۔ ذرا غور کریں، ایک رات کا سفر تو جاگ کر بھی گزر جائے گا، لیکن اگر اس بندے نے روز قیامت اپنے حق کا سوال کر لیا تو اس کا نتیجہ کیسا نکلے گا، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں 1-2 باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح گندگی پھیلانے سے آس پاس والوں کو جو تکلیف ہوگی وہ بھی حق تلافی ہے۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں کوئی کچا لہسن یا کچی پیاز کھا کر نہ آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی اور دیگر ساتھی جو صاحب بالجنب ہیں انہیں زحمت ہوگی۔ فقہاء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی شخص کے جسم سے خدا نہ خواستہ بیماری کی وجہ سے بدبو اٹھ رہی ہے تو ایسے شخص پر جماعت معاف ہے، اگر جائے گا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی خصوصی صفائی کرنی چاہیے کہ ان کے منہ سے تمباکو کی ناگوار بدبو دوسرے نمازیوں کے لیے باعث تکلیف ہے۔ ویسے تو خوشبو کا استعمال کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن گرمی اور برسات میں خصوصاً اس کا خیال کیا جائے کہ کہیں پسینے کی ناگوار بدبو دوسرے ساتھیوں کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ لہذا ہر وہ کام جس سے اپنے ہم نشین کو تکلیف اور پریشانی ہو تو وہ سب کام صاحب بالجنب کے حقوق کے خلاف ہیں، اور یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آدمی جتنا گندا اور بد نظم ہو وہ اتنا ہی بڑا اللہ والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل آج ہم نے پڑوسیوں کے حقوق سنے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر زمانہ ماضی میں اگر ہم سے ایسا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے پڑوسی کو تنگ کیا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، لا علمی کے سبب ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی، اب ہمیں پتہ چل گیا، اب ہم کیا کریں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یاد رکھ لیجئے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، سیرت نگار یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے یا پھر معاف کر دے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، ہم پہلے ہی اس کو کہتے ہیں صاحب معاف کر دے، حالانکہ نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو مجھ سے بدلہ لے لے، اور اگر وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا تو مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ دنیا میں بدلہ دینا یا معاف کرانا آسان ہے، کل قیامت کے دن اگر مظلوم اگر اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہو گیا تو بہت زیادہ پریشانی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں چابک تھا، آپ چابک لہرا رہے تھے اور وہ چابک میری پیٹھ پر لگی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابک اس کے ہاتھ میں دے دی، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں، بلکہ جس وقت آپ نے مجھے چابک مارا تھا اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتاری اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ صحابہ کرام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، فرشتے بھی یہ نظارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، آج وہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ صحابی دوڑ کر
انہوں نے مہر نبوت کا بوسہ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، پتہ یہ چلا ہم جو یہ کہیں کہ صاحب میں تو قوم کا پنچ ہوں، قوم کا چودھری ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں کیسے معافی مانگوں؟ میرے معافی مانگنے سے میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یاد رکھ لیجئے اگر ہماری ذات سے تکلیف پہنچی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور یاد رکھ لیجئے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن بڑی پشیمانی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اب کیا کیا جائے؟ پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے کہ مالک و مولا تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ عز و جل جب اس کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ بھی اللہ کے حضور ہمیں معاف کر دے گا، اور امید ہے انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نے اس پر عمل کیا، یاد رکھ لیجئے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، حقوق العباد میں کوتاہی سے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اپنی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل کر لیں، تو پھر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اجتماع الحمدللہ ہر جمعرات کو حیدرآباد شہر میں فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں ہوتا ہے بعد نماز مغرب۔ الحمدللہ عز و جل اگر ہم پابندی وقت کے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا روحانی معاملہ درست ہوتا چلا جائے گا۔ کیسی ستم ظریفی کی بات ہے، جسم کا معاملہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوڑے دوڑے جاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں، کڑوی دوائیاں کھاتے ہیں، رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن جب روحانی معاملہ ہو تو اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انشاءاللہ اپنے روحانی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں فیضان مدینہ کا رخ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہاں روحانی معالج ہماری بیماریوں کا علاج کریں گے۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل ہر اتوار کو اجتماع ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں فیضان مدینہ ہے وہاں پر اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل اجتماع ہوتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے یہ سارے بیانات، یہ بیان بھی اور اس کے علاوہ جتنے بیانات ہیں، ہماری اپنی ویب سائٹ ہے www.com faizanraza.org۔ الحمدللہ عز و جل اس ویب سائٹ پر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ الحمدللہ عز و جل ہمارے سارے بیانات سن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ گھر میں ایک مدنی ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔